کہانی کی شروعات ایک گھنے جنگل سے ہوتی ہے جہاں ایک آدمی گھبراہٹ میں اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ اسے امید ہے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے، مگر جتنا بھی آگے بڑھتا ہے باہر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ مسلسل بھاگتا رہتا ہے اور اچانک ایک بورڈ نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، ساتھ ہی ایک نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اندھیرا بڑھنے لگتا ہے، پرندے اچانک اڑ کر جنگل چھوڑ دیتے ہیں اور ماحول مزید خوفناک ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے جنگل میں کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دیتا، جیسے وہ بھی کسی چیز سے خوف زدہ ہوں۔ وہ آدمی بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے لیکن ہار نہیں مانتا۔ آخر کار وہ ایک اور بورڈ کے پاس پہنچتا ہے جس پر نمبر 8 لکھا ہوتا ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ سے نکل نہیں سکتا۔ وہ درخت پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاخ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی وقت زمین ہلنے لگتی ہے اور ایک پراسرار طاقت اسے گھسیٹ کر لے جاتی ہے۔ کون لے گیا یہ نہیں دکھایا جاتا، صرف اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ دن بعد کہانی ایک نئے کردار مینا کی طرف مڑتی ہے۔ وہ ایک دکان میں کام کرتی ہے۔ اس کا باس اسے ایک پارسل شہر سے دور پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ مینا راستہ مختصر کرنے کے لیے جنگل سے گزرتی ہے، وہی جنگل جہاں ہم نے اس آدمی کو غائب ہوتے دیکھا تھا۔ راستے میں اسے گمشدہ لوگوں کی تصویریں لگے بورڈ نظر آتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتی اور سفر جاری رکھتی ہے۔ جنگل میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور موبائل سگنل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر راستہ ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن ہر طرف منظر ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، جیسے وہ بار بار ایک ہی جگہ واپس آ رہی ہو۔ اندھیرا پھیلتا ہے، پرندے پھر سے اڑ جاتے ہیں اور زمین لرزنے لگتی ہے۔ مینا کو کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک بڑھیا عورت کو بھاگتے دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ عورت اسے ایک کمرے میں لے کر جاتی ہے، کہتی ہے اگر زندہ رہنا ہے تو یہاں آ جاؤ۔ اس کمرے کے اندر اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بڑھیا بتاتی ہے کہ جنگل میں واچرز نام کے پراسرار وجود ہیں جو صرف رات کو آتے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے سخت اصول ہیں: رات کو دروازہ نہ کھولنا، آئینے کی طرف پیٹھ نہ کرنا اور روشنی میں رہنا۔ مینا پہلے ان باتوں پر یقین نہیں کرتی اور اصول توڑ دیتی ہے، جس پر واچرز غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ رات کسی طرح کٹتی ہے مگر مینا کے دل میں ابھی بھی شکوک ہوتا ہے۔ آگے چل کر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگل کسی پروفیسر نے قید خانہ جیسا بنا دیا ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے، اور وہی آدمی جسے شروع میں ہم نے دیکھا تھا دراصل ایک عورت کا شوہر تھا جو اب مارا جا چکا ہے۔ کہانی کے آخر میں مینا اب بھی واچرز اور جنگل کے راز سمجھنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، لیکن اصل سچ کیا ہے یہ پردہ چاک نہیں کیا جاتا۔